ایک زمانے میں ایک پرسکون مضافاتی محلے میں ایک مکان کھڑا تھا جو عرصہ دراز سے لاوارث اور تاریکی کی آغوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اوکریج منور کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں مقامی لوگ خوف زدہ لہجے میں سرگوشی کرتے تھے۔ کنوڈنیتیوں نے اس کے شکار کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھر انتقامی روحوں اور بدکردار ہستیوں سے دوچار تھا۔ اوکریج منور کی ایک طویل اور المناک تاریخ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دہائیوں پہلے ایک خاندان اس وقت تک خوشی سے رہتا تھا جب تک کہ ایک ناقابل بیان سانحہ رونما نہ ہو گیا۔ ایک طوفانی رات ایک پرتشدد آگ نے گھر کو لپیٹ میں لے لیا جس نے پورے خاندان کی جان لے لی۔ آگ کے شعلے گرج رہے تھے، ایک زمانے کے خوبصورت گھر کو بھسم کر رہے تھے اور ماضی کی ایک بھیانک یاد دہانی کے طور پر جلے ہوئے خول کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ جوں وقت گزرتا گیا، گھر اچھوت ہی رہا، اس کی جلی ہوئی دیواریں اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اس کی تاریخ کی گواہی دے رہی ہیں۔ توہمات میں اضافہ ہوا اور قصبے کے لوگوں میں قصے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ انہوں نے کھڑکیوں پر نظر آنے والی عجیب و غریب شخصیتوں، رات بھر گونجنے والی سرگوشیاں اور پراسرار طریقے سے اپنے اب سے حرکت کرنے والی اشیاء کے بارے میں بات کی۔ بہت کم لوگوں نے اوکریج منور کے قریب جانے کی ہمت کی، لیکن تجسس نے کبھی خوف پر قابو پا لیا۔ ایک دن ایلکس، سارا اور مارک نامی دوستوں کے ایک گروپ نے اپنے آپ کو اس گھر کی طرف کھینچا ہوا پایا۔ وہ سنسنی کے متلاشی تھے جنہوں نے مافوق الفطرت کا لطف اٹھایا اور اوکریج مینور کے ارد گرد کی کہانیاں سنی تھیں۔ انہوں نے اندر ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا، سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی شام ڈھل گئی، دوست سامنے کے دروازے پر جمع ہوئے، چاند ان کے سامنے خستہ حال ڈھانچے پر ایک خوفناک چمک ڈال رہا تھا۔ ایلیکس، گروپ کے خود ساختہ شکی شخص نے قیادت کی، ٹارچ اور شکوک کے اشارے سے مسلح۔ سارا نے اپنے کیمرہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی بھی بھوت آمیز مقابلوں کو قید کرنے کے لیے تیار، جبکہ مارک، جو مہم جوئی، نے بھوتوں کے شکار کے سامان کا ایک بیگ تھام لیا۔ انہوں نے احتیاط سے دہلیز پر قدم رکھا، ان کے دل توقع سے دھڑک رہے تھے۔ ہوا ایک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ موٹی تھی جو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کانپ رہی تھی۔ جب وہ کمروں کی کھوج لگا رہے تھے، ہر قدم خالی راہداریوں میں سے گونج رہا تھا جس نے انہیں گھیرے ہوئے خوفناک خاموشی کو بڑھایا۔ ایک کمرے میں انہوں نے ایک پرانی تصویر دریافت کی جو دھول کی تہوں سے بمشکل دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں ایک خوش کن خاندان کی تصویر کشی کی گئی، ان کی مسکراہٹیں وقت کے ساتھ منجمد ہو گئیں۔ حیران ہو کر انہوں نے گھر کے اندر رہنے والی روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی امید میں ایک فوری سینس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دائرے میں جمع ہوئے، ان کے ہاتھ جڑے ہوئے اور ان بے چین روحوں کو پکارا جو شاید سن رہی ہوں۔ پہلے تو صرف خاموشی تھی، لیکن پھر ایک ہلکی سی سرگوشی کمرے کو بھرتی دکھائی دی جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بلند تر ہوتی گئی۔ ماحول بھاری ہو گیا، جیسے کوئی ان دیکھی موجودگی ان میں شامل ہو گئی ہو۔ اچانک درجہ حرارت گر گیا اور کمرہ ایک آسمانی چمک سے ہڑپ کر گیا۔ دوستوں نے حیرت سے دیکھا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تصویر کا خاندان تھا، ان کی شفاف شکلیں اداسی اور آرزو دونوں کو جنم دیتی تھیں۔ ماں کی روح آگے بڑھی، اس کی آواز میں ماتمی گونج۔ ہم اس گھر میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے سے قاصر ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ آگ نے ہماری زندگیاں چرا لیں، لیکن ہماری روحیں اس جگہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمدردی سے بھری ہوئی سارا، جو کہ حساس تھی، نے روح کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم آپ کی یاد کا احترام کریں گے۔ خاندان کی آسمانی شکلیں امید اور شکر گزاری کے مرکب سے جھلملاتی تھیں۔ ایک آخری کڑوی میٹھی نظر کے ساتھ وہ مٹ گئے، ان کی موجودگی تاریکی میں پھیل گئی۔ کمرہ اپنی سابقہ خاموشی میں لوٹ آیا، دوستوں نے اوکریج مینور کو چھوڑ دیا، مافوق الفطرت کے ساتھ ان کے تصادم سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔